اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ تھوڑی دیر گفتگو سماعت کرنے سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہربار میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور علی نبی پر درود بھیج لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میرے خیال میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور کچھ اکٹھا ہو کے ایسے بڑھ جائیں تاکہ مجھ کو بولنے میں کچھ اثر ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو، تھوڑا اور قریب آ جائیں حضرات، جو دور بیٹھے وہ بھی قریب آ جائیں، صحن میں جگہ ہے وہ ادھر آ جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم عرس خواجہ غریب نواز سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا بیٹھنا اور جو کچھ بیان ہو اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہیں تھوڑی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں تھوڑی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک، دین پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ پروردگار عالم کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ ایک حدیث شریف بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ فغن تھے اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا من یاخذ انی هذه الکلمات، کون ہے تم میں سے جو ان کلمات کو مجھ سے لے،
سارے صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے راوی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من یاخذ عنی هذه الآیات هذه الکلمات، کون ہے تم میں سے جو ان کلمات کو لے اور لوگوں تک پہنچائے، ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انا آخذ یا رسول اللہ، ان کلمات کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کلمات کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور در حقیقت حضور علیہ السلام نے وہ کلام حضرت ابو ہریرہ کو دیا تھا، لیکن وہ پیغام ہم تک پہنچانا تھا، وہ پیغام ہم تک پہنچانا تھا کہ کس طرح ہمارے امتیوں کو پیغام پہنچ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور وعد خمس، اور حضور علیہ السلام نے 5 باتیں شمار فرمائی، 5 باتیں شمار فرمائی۔ آپ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یقیناً حضور نے یہ باتیں ہمارے لیے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، سوء حفظ کا شکار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کہیں کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طبیب حاذق بنایا تھا، حضور علیہ السلام ہر مرض کی دوا عنایت فرماتے تھے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ علیہ السلام میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ وہ گیا شہد پلایا اور پیٹ میں درد اور اضافہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آیا دوسرے دن یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ دوسرے دن پلایا، درد میں افاقہ نہیں ہوا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کرم فرمائیں دوا عنایت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ۔ تیسری بار جب شہد پلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے درد کو کافور فرما دیا، درد کو ختم فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی جاتا تھا حضور ہر درد کی دوا عنایت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی حضور علیہ السلام کے پاس میں گیا، اور بولنے کی عادت چونکہ اسٹینڈ مائک میں اس لیے جم نہیں رہا ہے، بہرحال آپ باتیں سماعت فرمائیں، چونکہ باتیں ہمارے نہیں ہیں، مدینے کے سرکار کی باتیں ہو رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی باتیں ہوں اور ان سے محبت کرنے والا غور سے نہ سنے، خوش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو یہ شکایت ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلاؤ، اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ آج میں تمہیں گویا اتنا عطا کرنے والا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے دامن پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس میں گیا اور اپنی چادر کو میں نے پھیلایا، اپنے دامن کو پھیلایا، حضور علیہ السلام نے بند مٹھی ہمارے چادر میں رکھی اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا۔ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، میں نے اس کو چوما، سر پہ رکھا، اور اس کے بعد یہ شکایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، یہ شکایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اور دور ہی نہیں ہوئی بلکہ سارے صحابہ کرام میں اگر کوئی سب سے زیادہ حدیث نبوی بیان کرنے والا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اسی دعاؤں کی برکت تھی کہ سارے صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز قرار دیے گئے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں حضور کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان باتوں کو لینا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا، حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا،
گویا کہ حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دینا چاہا کہ ہاتھ پکڑ کے بتا رہا ہوں کوئی بہت اہم پیغام ہے، اسے غور سے سنا جائے۔ کسی کو کوئی کام بولا جاتا ہے، اس طرح بول دیا جاتا ہے، اس طرح ہاتھ پکڑ کے سمجھانا، گویا کہ یہ بہت ضروری اور اہم کام ہے۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو پکڑا حضور علیہ السلام نے، وعد خمس، اور حضور علیہ السلام نے 5 چیزیں بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے 5 چیزیں بیان فرمائی، اور ان 5 چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اتق المحارم، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ حضور اسلام نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ ہم عبادت گزار کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بہت زیادہ نفل پڑھتا ہے، کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی بہت زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ تہجد پڑھتا ہے، تو ہم اسے عبادت گزار کہتے ہیں۔ بلا شبہ یہ عبادت کی چیزیں ہیں، عبادت گزار وہ شخص ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اتق المحارم، نماز پڑھنے والا اپنی جگہ پہ عابد ہے، روزہ رکھنے والا عابد ہے، حج کرنے والا عابد ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، وہ سب سے بڑا عابد ہے، وہ سب سے بڑا عابد ہے۔ آپ یوں سمجھیں، صدیقین کہتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں یہ صدیقین کی صفت ہے کہ انسان عبادت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، بھئی کوئی تلاوت قرآن کر لیتا ہے، کوئی تسبیح لے کے پڑھ لیتا ہے، کوئی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی حج کو چلا جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں عبادت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، گنہگار ہو وہ بھی کر لیتا ہے، نیکوکار ہو وہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے جو بچ جاتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ کسی کو شوگر کی شکایت ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے، ڈاکٹر نے اسے دوا دیا، اور آج کل تو ڈاکٹر دوا دینے کے ساتھ ساتھ اپنی فائل میں فوٹو کھنچائے رہتے ہیں، پھلوں کی تصویر، کیا چیز کھانا ہے کیا چیز نہیں کھانا ہے، ان کی فائل کے بیک سائڈ میں رہتی ہے، بتاتے ہیں دیکھو ان چیزوں سے آپ نے آپ کو بچانا ہے، ان چیزوں کو نہیں کھانا ہے، اور دوا کو برابر ٹائم سے لینا ہے، اور ہو سکے تو 40-45 منٹ روزانہ پیدل چلو، اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے درد کی دوا ہوگی اور تمہارا مرض ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو پرہیز بتاتا ہے اور دوا بھی دیتا ہے۔ آدمی آیا، آدمی نے کچھ دن دوائیں کھائیں، اور دوا کھانے کے بعد جب مہینے بھر کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی رپورٹ دیکھتا ہے، تو ڈاکٹر پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ فائدہ کیوں نہیں ہوا، وجہ کیا ہے، تم نے دوا کھائی کہ نہیں کھائی؟ کہا دوا تو میں نے کھائی تھی۔ کہا جو میں نے پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز کیا کہ نہیں کیا؟ کہا ڈاکٹر صاحب پرہیز تو نہیں ہو پایا، بچے لوگ کھاتے ہیں، دل میں نہیں مانتا، ہم بھی کھا لیتے ہیں، ان فروٹ کو اٹھا کے کھا لیا جن فروٹ کو آپ نے منع کیا تھا، میں نے چاول کا زیادہ استعمال کیا ہے، آپ نے پیدل چلنے کو بولا تھا وہ مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دوا اسی وقت فائدہ کرے گی جب اس کے ساتھ پرہیز ہو، جب اس کے ساتھ پرہیز ہو، جب تک پرہیز نہیں کرو گے دوا کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب جسم کی صحت کے لیے پرہیز ضروری ہے تو مجھے بتاؤ ایمان و عقیدے کی صحت کے لیے پرہیز ضروری نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ عبادت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ وہ بندہ ہوتا ہے عبادت گزار جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرے، پرہیز بھی کرے۔ جب دنیاوی معاملے میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے بغیر پرہیز کے، تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا
کہ آپ کی نماز قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ آپ کا لباس حرام کا لباس ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے بدن پر حرام کا کپڑا ہے، اگر کسی کے بدن پر حرام کا کپڑا ہے، 10 درہم کا کپڑا ہے، 9 درہم حلال کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ یہاں پرہیز آ گئی کہ نہیں؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا لوگ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی ایسا علاج بتائیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد 2 چیزیں لازم کر لو، صدق مقال اور رزق حلال، سچ بولنا عادت بنا لو اور حلال روزی عادت بنا لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو حلال روزی کھانا ہے، گویا کہ اگر حرام کھائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ نیچے آئیں گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے رو رو کے دعا کر رہا ہے، اور مسافر بھی معلوم ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے کلیم آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ و پکار رہا ہے، اے اللہ تو کریم مطلق ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرما لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سنو، اگر یہ بندہ اتنا روزہ رکھے کہ کمزوری سے اس کا انتقال ہو جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر جھک جائے، اور اتنی دیر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، تب بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ بندہ حرام روزی سے اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہے، یہ حرام روزی کا عادی ہے، جب تک اس عادت کو چھوڑ نہیں دے گا اس وقت اس کی دعا میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ غوثِ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کچھ تو پیغام لے کے جانا پڑے گا، اس لیے کہ چھٹی شریف منانا، نیاز کر لینا بہت آسان ہے، لوگوں سے چندہ کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، کچھ لوگوں نے نیاز دے دیا، کچھ لوگوں نے پیسے دیے، آپ نے کھچڑا بنا لیا، نیاز کر لیا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہی بہت بڑے سنی ہونے کی علامت ہے۔ بلا شبہ یہ سب ثواب کے کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحیح معنوں میں بات تب پکی ہوتی ہے جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات پر ہم عمل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہی اس دور کا سب سے بڑا سنت و جماعت والا، ورنہ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبتیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز ہماری چالو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ۔ بمبئی میں یہ بات تو لائق مبارکباد ہیں لوگ کہ جہاں نماز کا ٹائم ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ ہمارے دیہات میں ایسا نہیں ہے، دیہات میں گاؤں میں 2 لوگ جو پڑھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، نوجوان تو مسجد کے قریب نہیں آتے ہیں، لیکن یہاں الحمدللہ لائق مبارکباد ہے نوجوان کہ جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن پرہیز ضروری ہے۔ جب تک پرہیز نہیں ہوگا، جب تک پرہیز نہیں کریں گے، اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا، ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی، تو بالکل نہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ، تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ تو آج کا پیغام میرا کیا ہے؟ پہلا پیغام کہ آپ عبادت کریں گے، ساتھ میں آپ جھوٹ سے پرہیز کریں گے، آپ غیبت سے پرہیز کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے اگر رک گئے تو یقیناً آج کی محفل میں آپ کا آنا قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ یہی محفل میں پورے وجدان کے ساتھ بول رہا ہوں
کہ اگر ہم نے آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہی محفل ذریعے نجات ہو جائے. لیکن افسوس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. آج مسلمانوں میں وہ عادتیں آ گئی ہیں جو اہل ایمان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. آج مسلمان زنا کرتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے. گویا کہ بندہ ایسے گناہ کے وقت میں ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو کیا کوئی ایمان والا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایمان سے محروم کر دیا جائے، کہیں اسی وقت انتقال ہو جائے؟ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے جن باتوں سے قرآن میں منع فرمایا ہے، جس کے بارے میں نص قطعی وارد ہے، آج مسلمان شراب پی رہا ہے، بچے شراب پی رہے ہیں. دوستوں احباب کے چکر میں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں دھیرے دھیرے شراب کی عادت آ رہی ہے، اور ماں باپ بے فکرے پڑے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح راستے پر ہے. آپ اپنے بچوں کو فکر کریں. شراب، زنا، قتل، یہ سب ایسے گناہ ہیں جس سے ایمان والا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ گناہ ہم سے سرزد ہو سکتا ہے. تو فرمایا اتق المحارم، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیز سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو میرے نمازی بھائیوں، آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. جیسے ڈاکٹر کے ہاں آپ کی دوا، ڈاکٹر کی دوا اسی وقت اثر کرے گی جب آپ پرہیز کرو گے تو ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے اور دوا اثر کرتی ہے. ایسی آپ اللہ کی عبادت کرو. کوئی بھی عبادت ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو اور صدقات و خیرات ہو، تمام چیزیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب آپ اس کے ساتھ پرہیز کرو گے. آپ نے تجارت کی، لاکھوں روپے حرام کا آپ نے اکٹھا کر لیا اور آپ نے 10 لوگوں کو حج پہ بھیج دیا، آپ نے عمرے پہ بھیج دیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہمارا سارا گناہ جھڑ گیا ہے. میرے بھائیوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے. کوئی الزام میں نہ رہے کہ حرام مال ہم خرچ کر کے لوگوں کی واہ واہی لے لیں گے اور قیامت میں بچ جائیں گے. قیامت میں بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. قیامت کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے گا. یہاں تو دنیا میں کیا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے آدمی اس کو سب سے بڑا چالاک سمجھتا ہے، بڑی عزت دیتے ہیں، یہ ہماری جماعت کے بہت سے تیز آدمی ہیں. لیکن قیامت کے میدان میں ایسا ہوگا، اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کی جماعت تم الگ ہو جاؤ. آج نیکوکاروں کے بیچ میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. نیکوکاروں کی صف الگ ہوگی، بدکاروں کی صف الگ ہوگی. نیکوکار جنت میں جائیں گے اور بدکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پہنچا دے گا. تو آپ کو پرہیز کرنا ہے. پرہیز میں نے آپ کو بتا دیا، گناہوں سے بچنا ہے. ڈاکٹر بتا دیتا ہے، یار بہت تعجب کی بات ہے اہل ایمان پر کہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں کھانا، نہیں تو آپ کا بلاک ہو جائے گا، بلاکیج بڑھ جائیں گے، ہارٹ اٹیک آنے کا اندیشہ ہے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آدمی صحت کے لیے غذا چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ، اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا. یہ کیسی ہماری مسلمانی ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ہر ادا سنت مصطفیٰ تھی، ہر کام رضائی الہی تھا. آج ہمارا ہر کام حصول دنیا، حب دنیا، دنیا کی محبت، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے بیلنس، اسی چکر میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے اور زندگی کا روزانہ ایک ایک دن کم ہو رہا ہے اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. قرآن بیان فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مالوں کی زیادتی نے قبروں تک پہنچا دیا. یعنی کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے اور اللہ اس کے رسول کی جانب دیکھنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ. یہی حال ہمارا ہے. روزانہ صبح چلو فجر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد یہی رہتی ہے کہ کہاں سے مال آئے گا، حرام آئے گا، حلال آئے گا، جھوٹ بول کے لانا ہے، مکر و فریب کر کے لانا ہے، کہاں سے لانا ہے یہ نہیں معلوم. میرے بھائیوں، اہل ایمان
جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے وہ حضور کی اس بات پر ضرور عمل کریں گے۔ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ کے لیے نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ ابو ہریرہ سارے صحابہ کے لیے تو کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا، سب کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم ہی سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ ترضى بما قسم اللہ تکن غنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم ہی سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ آج کل مالداری بہت زیادہ ہوتی ہے، بے نیازی نہیں ہوتی، اس لیے حضور نے فرمایا مالداری مال سے نہیں ہے، مالداری دل سے ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ اس سے زیادہ دیتا، آپ سنبھال نہ پاتے، آپ حرام کام میں مبتلا ہو جاتے، کوئی گناہ بڑا آپ سے ہو جاتا۔ اس لیے میرے حضور فرماتے ہیں ترضی بما قسم اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا مقدر کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تکن غنیا، تو تم ہی سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ آج معاملہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نہیں رہتا ہے اس کے لیے زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، انسان کے پاس جو نہیں رہتا ہے اس کے لیے زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، جو انسان کے پاس ہے اس کے بارے میں انسان شکر نہیں کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے پیر میں جوتا نہیں تھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خیال کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں لاؤ شکایت کروں، اے اللہ میں اتنا بڑا عالم دین، میرے پیر میں جوتا نہیں۔ یہی خیال کرتے ہوئے جامع مسجد پہنچے، کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جس کے پاس پیر ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے انتظام ہوا ہے، اور اپنے آپ کو منایا، اے شادی جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ نے پیر تو عطا فرمایا ہے۔ تو انسان کے پاس جو نہیں ہوتا ہے انسان اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے اور اس سے بڑی بھائی کوئی گاڑی آتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو مرسیڈیز پر آپ شکر نہیں ادا کرتے ہیں، ارے یار وہ معاملہ ہو جاتا تو اچھا رہتا۔ 1000 اسکوائر فٹ کے گھر میں رہتے ہیں لیکن نہیں، یہ 2 بیڈ روم والا جم نہیں رہا ہے، اگر 5 بیڈ روم والا ہو جاتا بڑا اچھا رہتا۔ انسان کے پاس جو ہے اس پر شکر نہیں ادا کرتا ہے، بلکہ جو نہیں ہے اس پر ٹینشن لیتا ہے۔ میرے حضور نے اسی موقع کا ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا، اے ابو ہریرہ جو اللہ نے تمہیں مقدر فرما دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم ہی سب سے زیادہ غنی اور مالدار کہلاؤ۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک دن اپنے وزیر کو بلایا اور کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو مزدور ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، وہ چٹائی پہ لیٹتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے، زمین پہ لیٹتے ہیں نیند آ جاتی ہے، ہم جو ہے بادشاہی محل میں رہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ تو وزیر بڑا چالاک تھا، وزیر نے کہا حضور اگر معافی کا طلبگار ہوں، اگر حضور معاف فرمائے تو میں ایک وجہ بتاؤں، کیا وجہ ہے کہ غریبوں کو نیند آ جاتی ہے امیر کو نیند نہیں آتی ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور یہ آپ کا جو خزانہ ہے، بادشاہی خزانہ ہے، اسی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا حضور آپ کسی ایسے ملازم کو بلائیں، میں آپ یہ جو بیان لے کے آیا ہوں یہ دلوں کی صفائی کے لیے اتنا بڑا یہ ٹانک ہے کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا یقیناً دل کی صفائی ہو جائے گی، اور یہی بیان حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بہت بڑی خراج عقیدت ہو جائے گی۔ کہا حضور بلائیے آپ کسی ایک مزدور کو بلایا، ملازم کو جسے بہت نیند آتی تھی، کھانا کھاتا تھا سوتا تھا۔ بادشاہ نے بلایا، کہا آپ کیا کرنا ہے؟ وزیر نے کہا حضور اسے آپ 100 درہم عطا فرما دیں۔ 100 درہم
सोने का सिक्का, उसको पहले यही चलता था। कहा 100 दिरहम अता फरमा दे, कहा थैली लाई जाए। 100 दिरहम की थैली लाई गई। वजीर ने चुपके से 1 दिरहम उसमें से निकाला, अपनी जेब में डाला और 99 दिरहम 100 दिरहम बोल करके दिया। ए मजदूर ले जाओ, ये बादशाह की तरफ से हदिया है, तोहफा है, ले जाओ, अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करो, आज बादशाह तुम पर खुश हो गया। ये 100 दिरहम है। घर पर गया, बाल बच्चों को बुलाया, घर वालों को बुलाया और कहा आज हमारे किस्मत का सितारा बहुत बुलंदी पर था, आज बादशाह ने हमें 100 दिरहम दिया है। घर वालों ने कहा जरा दिखाओ तो दिरहम कैसा होता है। वो गरीब जिनको 2 वक्त का खाना मैसर ना हो, उनको दिरहम मिल जाए। कहा दिरहम दिखाओ तो कैसा होता है। दिरहम की थैली पलटी गई। सब लोग ने देखा, हक्का बक्का रह गई। ये दिरहम है जिसे हम नाम सुनते थे, आज बादशाह ने 100 दिरहम दिया है। अच्छा लाओ चलो गिनते हैं। बीवी ने गिना 99 दिरहम। बीवी ने कहा है ये तो 100 नहीं है, 99 है। तवज्जो चाहता हूं आपकी, जो मुझे आपको पैगाम देना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दे दिया है उस पर शुक्र अदा करो, तुम ही सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। जो न मिले उसका टेंशन ना लो। यही सबसे बड़ा हमारा टेंशन है कि जो नहीं है उसका टेंशन ले रहे। यही वजह है कि जो है उस पर हम शुक्र अदा नहीं कर पा रहे। बीवी ने 1 बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, 99। बेटे ने कहा मैं गिनता हूं। बारी बारी सबने गिना। शौहर ने कहा तुम लोग गिनना नहीं आता है, लाओ मैं गिनता हूं। उस मुलाजिम ने गिना तो 99। हैरानो परेशान। बीवी ने कहा मामला ये है, अब समझ में आ गई बात कि मारे खुशी के तुम 100 दिरहम लेके चले होगे और कहीं तुमने 1 दिरहम गिरा दिया, इसलिए 99 है। कहा नहीं, बादशाह ने 100 दिरहम दिया था और हम थैली बहुत संभाल के लाए हैं, ये पूरे 100 दिरहम होना चाहिए। रात भर पूरे घर वाले मिलके बारी बारी गिनते रहे, 99। पूरी रात गुजर गई, किसी को नींद नहीं आई, किसी को नींद नहीं आई। और जब सुबह दरबार लगा, ये दरबार में पहुंचा, वजीर ने देखा आंखें सुर्ख हैं। बादशाह ने कहा वजीर बताओ, तुम अपने बात का सबूत पेश करो। तुमने कहा था हमारा खजाना जहां होता है नींद नहीं आती है। कहा बादशाह उसको बुलाया जाए। मुलाजिम को बुलाया गया। वजीर ने पूछा बादशाह इससे पूछे इसकी आंखें सुर्ख क्यों हैं। बादशाह ने पूछा बताओ। कहा हुजूर जो आपने 100 दिरहम आपने दिया था आपने 100 दिरहम था, लेकिन जब हम घर पे लेकर गए तो 99 ही था। हुजूर मेरी बीवी ने गिना, मेरे बच्चों ने गिना, मैंने गिना, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार गिना। हुजूर 99 दिरहम निकला और पूरे घर वाले इसी चक्कर में गिनते रहे और किसी को नींद नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी को नींद नहीं आई। वजीर ने कहा बादशाह सलामत, मैंने क्या कहा था, ये आपका खजाना जहां जाता है नींद दूर हो जाती है, नींद भाग जाती है। आपको यकीन हुआ कि नहीं यकीन हुआ। बादशाह ने कहा मैं मान गया। वजीर ने अपनी जेब से निकाला और 1 दिनार दिया। कहा मेरे भाई बादशाह ने 100 दिरहम दिया था, हमने आजमाने के लिए दिया। मैं कहना चाहता हूं, जो आपको पैगाम देना चाहता हूं, मुझे बताओ उन गरीबों को 1 दिरहम नहीं मिला था, 99 दिरहम तो मिले थे, 99 तो मिले थे, लेकिन 99 मिलने की खुशी नहीं हुई। 1 दिरहम जो नहीं मिला था उसके गम में पूरा घर टेंशन में रहा और उन्हें नींद नहीं आई। तो यही हुजूर फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें मुकद्दर फरमा दिया है उस पर राजी हो जाओ। जो तुम्हें दे दिया है उस पर शुक्र अदा करो। जो नहीं मिला है उसका टेंशन ना लो। अगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा हो गई तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार कहलाओगे। आज इंसान के अकाउंट बैलेंस भरे हुए हैं, इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स आदमी अदा कर रहा है। एक फ्लैट 1 साल है, दूसरे साल दूसरा फ्लैट तैयार हो रहा है। इस तरह हमारी मालदारी बढ़ रही है। इल्ला माशाल्लाह कुछ ही लोग होंगे जिनकी मालदारी नहीं बढ़ रही है, वरना हमारी मालदारी बढ़ रही है। लेकिन हमारा चैन, हमारा सुकून, हमारा वकार, ये सब खत्म हो रहा है। उसकी वजह क्या है? जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है हम उसको नहीं देख रहे हैं, जो नहीं दिया है उसके बारे में फिक्रमंद हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दिया, ये क्या अल्लाह की कम नेमत है? जिसकी तबीयत खराब होती है लाखों लाख चले जाते हैं,
अल्लाह ने सेहत दिया, आप उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आंखें अता फरमाई, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आंखें अता फरमाई है। आपने वाकया सुना होगा, गरीब नवाज की बारगाह में एक अंधा, तकरीबन रावी लोग बयान करते हैं उलमा की 12 साल से आंखें मांग रहा था, गरीब नवाज आप आंखें अता कर दो, लेकिन उसे आंखें नहीं अता हो रही हैं। हालांकि उनकी दर की शान ये है, गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। ऐ गरीब नवाज आंखें अता फरमा दे। यहाँ पर लोग इतराज करते हैं, आंखें अता करना तो अल्लाह का काम है, गरीब नवाज से क्यों मांग रहा है? ये दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। इसलिए आज देखें, बंबई तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 40% अहले सुन्नत जमात से खाली हो गई है, और सब कहाँ है? ख्वाजा के दरबार में, ख्वाजा के दरबार में है। हर कोई अपनी तमन्ना लेकर के गया है, अपनी मुराद लेकर के गया है। उसको मालूम है कि जब वहां जाएंगे हुजूर की तवज्जो हो जाएगी, हमारी बिगड़ी इंशाअल्लाह बन जाएगी। और जो नहीं जा पाए हैं, बैठे हुए हैं, वो भी तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह गरीब नवाज की तवज्जो हो गई तो हमारा भी बिगड़ा हुआ इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। बादशाह वक्त आया और वो कह रहा है, अंधा 12 साल से आंखें मांग रहा हूं, आंखें नहीं मिल रही है, गरीब नवाज करम फरमाए। बादशाह ने कहा, मैं अंदर जा रहा हूं हाजिरी के लिए, लौट के आया, अगर तेरी आंखें वापस नहीं हुई तो तुम्हारी गर्दन भी मार दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बादशाह तो अंदर चले गए। अब ये समझा बादशाह ने कहा है गर्दन मार दूंगा। अब उसके बाद कहते हैं, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। हम रोजाना दुआ मांगते हैं, अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया, इतनी तेज मांगते हैं कि हमारी गाड़ी कोई छूट रही है। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में मांग रहे हो तो इस तरह मांगो जो मांगने का तरीका है। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। और उसकी बारगाह में दिल तो लगाओ, तवज्जो तो करो। एक दुनियादार के पास आप जाते हो, इस उम्मीद पर जाते हो कि हमें खाली नहीं लौटाएगा, और जब उस करीम की बारगाह में जाते हो तो इतनी जल्दी मांगते हो कि तुम्हें भी कबूलियत में शक होता है। आप इस तरह मनाओ अल्लाह को कि परवरदिगार आलम तुम्हारे हाथ नीचे बाद में आए, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाए। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप परहेज करेंगे। मेरा पहला पैगाम, जब आप परहेज करेंगे तो यकीनन आपकी दुआ काबिल कबूल होगी। और जब तक परहेज नहीं, कोई दुआ आसमानों पर नहीं जाएगी, बल्कि हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। हमें चाहिए कि परहेज करें। तो फरमाया अबू हुरैरा, तर्दी बिमा कसमल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुकद्दर फरमा दिया है उस पर राजी हो जाओ। तकुन अगरन नास, तो तुम लोगों में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ। तो दूसरा पैगाम यह है कि अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र करें, जो नहीं दिया है कोशिश करें, लेकिन उसके बारे में ना शुक्री ना करें, टेंशन ना लें। अगर हम इस मामले की जानिब तवज्जो करें और इस हदीस को अमल में लाएं तो इंशाअल्लाह हम सब टेंशन से बरी हो जाए। तीसरी बात हुजूर ने फरमाई, अच्छा वो बंदा गया और वो आंखें मांग रहा है, उसके बाद गरीब नवाज की बारगाह में तवज्जो करता है। अभी तवज्जो नहीं थी, खाली मांग रहा था, लेकिन जब तवज्जो की गरीब नवाज सरकार करम फरमाए, अभी तो आंखें नहीं थी, अभी तो गर्दन भी चली जाएगी। हुजूर करम फरमाए, और आप तो अताए रसूल हैं, आप अता फरमाते हैं। कहते हैं दिल से दुआ मांगा गरीब नवाज ने अल्लाह के फजल से, गरीब नवाज ने अल्लाह के फजल से, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह के जो वली होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह के करम से गरीब नवाज ने तवज्जो फरमाई, अल्लाह ताला ने उसे आंखें अता फरमाई। तो अल्लाह ने इतनी हमें आंखें दिया, 2 बाजू दिए, 2 पैर दिए, 2 कान दिए, सेहत अता फरमाई। हमें चाहिए कि इसका शुक्र अदा लाएं, नहीं तो आप हॉस्पिटल के चक्कर मार लें, आपको अंदाजा लग जाएगा हमारे भाई कितने परेशानी में हैं, जिनके घर में बीमारी है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा अता फरमाए,
لیکن اس گھر کی حالت دیکھیں، کبھی گھر بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے، بچے کروڑ پتی کے بچے روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے صحت دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہے اس کا غم نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں تم ہی سب سے بڑے مالدار کہلاؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَحَسِن لِجَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ آپ بولا کریں تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ ایمان والے تو الحمدللہ سب بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مومن کامل بنا دیتا ہے، مومن کامل بنا دیتا ہے۔ اور جب بندہ ایمان میں کامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت عطا فرماتا ہے جس جنت کا ہمارے دماغ میں وہم و گمان بھی نہیں آیا۔ فرمایا اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے سنا ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ہماری بارگاہ میں پڑوس کے لیے اتنا پیغام لاتے پڑوسیوں کے حقوق کے لیے کہ مجھے شبہ ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وارثوں کے ساتھ پڑوسیوں کو بھی حق دینا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہم مرنے کے بعد ہمارے بیٹوں کا حق نکلتا ہے، بیٹیوں کا حق نکلتا ہے، ایسے حضور نے فرمایا پڑوسیوں کے اتنے حقوق لے کر جبریل آئے کہ مجھے شبہ ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وارثین کے ساتھ ان کا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وارثین کا حق نکلتا ہے، ہم اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ ہم اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی کر کے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک بیٹی ہو، جس کے پاس 3 بیٹی ہو، تینوں بیٹیوں کو حسب استطاعت پرورش کرے، پڑھائے لکھائے، ان کی شادی کر دے تو وہ اور میں ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، وہ اور میں ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو شادی آپ نے کی، حضور علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی، آپ نے اس کی وراثت جو آپ نے اس سے محروم کر کے رکھا ہے اللہ کے بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا۔ اس طرف بھی بیداری لائیں کہ جہاں لڑکے آپ کے لیے جو ہے آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنتے ہیں، وہیں لڑکیاں بھی آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہیں، آپ ان کو وراثت سے حق دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑکوں اور لڑکیوں کو وراثت سے حصہ عطا فرمائیں۔ آپ کے خطیب و امام الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے امام آپ کو ملے ہیں یار، دارالفتہ بھی آپ نے قائم کر لیا، مفتی وقت بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں آئیں اور زانو ادب طے کریں، مسئلے سیکھیں کہ حضور میراث سے بیٹوں کا کیا حق نکلتا ہے، بیٹیوں کا کیا نکلتا ہے، اس طرح آپ دیں تاکہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں جبریل امین اتنا پیغام لے کے آئے، انہی پڑوسیوں کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پڑوسی تھا جو بہت زیادہ پینے والا تھا، سمجھ رہے پینے والا، شرابی تھا اور پورا محلہ سر پہ اٹھائے رہتا تھا، پینے کے بعد وہ شہواش نہیں، غالی گلوچ اور ایک دوسرے کو ستانا، یہی اس کا کام تھا۔ ایک دن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر پر گئے تو آپ نے دیکھا محلہ پورا سناٹا ہے، گھر کے قریب کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے محلے والوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے، تو ایک نے آ کے بتایا حضور جو شرابی تھا آج کوتوال کا ادھر سے گزر ہوا، کوتوال نے دیکھا پی کے گالی دے رہا تھا، کوتوال نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور لے جا کر اسے جیل میں ڈال دیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، میں پڑوسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فقہ حنفی کے امام اعظم کہلاتے ہیں، ان کا پیغام، ان کا سلوک، ان کا یہ عمل ہمیں بھی پکار رہا ہے کہ امام اعظم اپنے شرابی پڑوسی کے ساتھ اگر یہ حسن سلوک کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل پہنچ گئے، کوتوال سے ملے کہ کوتوال صاحب، کوتوال نے دیکھا امام اعظم کرسی چھوڑ دیا، کہا حضور معاملہ کیا ہے، کہا
کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا، میں نے سنا ہے آپ نے اسے پکڑ لیا ہے، اس کی سفارش کے لیے آئے، اسے چھوڑ دیجیے۔ کہا ایسا ہے، آئیے میں آپ کے پڑوسی کو دکھاتا ہوں۔ دکھایا جیل کی کوٹری میں، وہ گالم گلوچ کر رہا تھا اور عربی میں اشعار کہہ رہا تھا، میں بڑا قیمتی تھا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے ضائع کر دیا، اور یہ سب کہہ رہا تھا۔ اور حضور کے سچے عاشق حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوتوال صاحب، ٹھیک ہے شرابی ہے، لیکن ہمارا پڑوسی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اللہ، ہمارا پڑوسی ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کوتوال نے چھوڑا۔ آپ اسے گھر لے کر کے آئے اور آپ نے فرمایا، تو جیل میں کہہ رہا تھا نا کہ تو بہت کام کی چیز تھی، تجھے لوگوں نے بھلا دیا، میں نے تجھے بیکار نہیں کیا، دیکھ دیکھ میں تجھے جیل سے چھڑا کر کے لایا ہوں، اب تو کوئی ایسا کام نہ کر کہ جس سے محلہ بدنام ہو۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شرابی پڑوسی کو لینے کے لیے آپ سفارش کے لیے جیل گئے، یہاں تو آدمی اپنے بھائی کو جیل میں ڈلوانے کے لیے طرح طرح بہانے بناتا ہے کہ کس طرح میرا بھائی جیل پہنچ جاتا تو میرے سینے کو ٹھنڈک مل جاتی اور میں آج پیٹ بھر کے کھانا کھاتا۔ ہے کہ نہیں؟ ہماری کیفیت ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری پڑوسیوں سے نہیں جمتی، ہماری پڑوسیوں سے ہی ٹھنی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ایذا پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی پڑوسی گھر بیچ رہا ہو تو رات کے سناٹے میں اس کے پاس جائیں گے کہ بھائی کتنے میں بیچ رہے ہو، میرے ہاتھ بیچ دو تاکہ میں اپنے پیر کو پھیلاؤں اور تمہاری وجہ سے جو مجھے تکلیف تھی اس تکلیف سے نجات آ جاؤں۔ ایک آدمی اپنا گھر بیچ رہا تھا، غریب آدمی تھا، اس نے گھر بیچنے کے لیے لوگوں میں کہا کہ لوگوں میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک خریدار آیا اور کہا کہ کتنے میں گھر بیچتے ہو؟ تو کہا کہ میں 10,000 دینار میں گھر بیچ رہا ہوں۔ کتنے میں؟ 10,000 دینار میں گھر بیچ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا بھائی یہاں تو گھروں کی قیمت 5,000 دینار سے زیادہ نہیں ہے، تم 10,000 دینار مانگ رہے ہو؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر کی قیمت 5,000 دینار ہی ہے، لیکن میں 5,000 دینار میرے پڑوس میں حضرت ابو دلف رہتے ہیں، میں ان کے پڑوس کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک بہت نیک آدمی حضرت ابو دلف رہتے ہیں، یہ جو علماء مجانی کی کتاب ہے مجانی، اس میں واقعہ ہے۔ کہا کہ حضرت ابو دلف ہیں، میں ان کے پڑوس کی قیمت، مکان کی قیمت 5,000 اور ابو دلف کے پڑوس کی قیمت 5,000۔ تو خریدار نے کہا یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں کہ پڑوس کی قیمت کوئی مانگتا ہے۔ اس نے کہا ایک رات مجھے موقع دو، میں سوچتا ہوں، کل اگر سودا جمے گا تو میں لے لوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ رات میں حضرت ابو دلف اپنے گھر پر آئے تو بیوی نے کہا جانتے ہو ہمارا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، ہمارا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ تو نہیں معلوم ہے۔ آئے اپنے پڑوسی کے پاس، میرے بھائی کیا ہم سے کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ ہم تمہارے پڑوسی ہیں، کیا ہمارے بچوں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، یا ہمارے گھر سے کوئی تکلیف کے نازیبا کلمات تمہارے کان میں پڑے ہیں جس کی بنیاد پر تم ہمارا پڑوس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ کہا ابو دلف آپ کی وجہ سے تو میں یہاں رہتا تھا، اور آپ کے بازو میں رہنا، آپ کے پڑوس میں رہنا یہ مجھے بہت پسند تھا، لیکن کیا کروں، میں قرضے میں دبا ہوا ہوں، میں ایک آدمی کا 5,000 قرضہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 10,000 میں گھر بھیج دوں گا، 5,000 اس کا قرضہ ادا کر دوں گا اور 5,000 میں کہیں جا کر کے میں مکان لے لوں گا اور میں وہاں جا کے رہوں گا۔ کہا یہی وجہ ہے اور کوئی بات تو نہیں؟ کہا یہی وجہ ہے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ابو دلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دلف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے میرے بھائی اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ آپ جاتے ہیں اپنے گھر پر اور آپ نے، اللہ نے مال بھی عطا فرمایا تھا، آپ نے 10,000 دینار لیا،
اور لا کر کے آپ نے 5,000 دینار لیا، نہیں 10,000 دینار لیا، اور 2 تھیلی لی 5,000 کی، ٹوٹل 10,000 لیا، اور آئے اپنے پڑوسی کے پاس، میرے بھائی کتنا قرضہ ہے؟ کہا 5,000 قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 5,000 آپ رکھو، اس سے تم اپنا قرضہ چکا دو، یہ 5,000 رکھو، اس سے اپنا قرضہ چکا دو، اور یہ 5,000 دینار میں آپ کو نذرانہ پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو نذرانہ پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ آئے اور آپ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچے نہیں اور سنیں یہ آپ کو 5,000 دینار لوٹانا نہیں ہے، یہ ہمارے طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، نذرانہ ہے، تمہارے لیے، تمہارے بال بچوں کے لیے، قربان جاؤ۔ آپ مجھے بتاؤ حضرت ابو دلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مالداری عطا فرمائی تھی کہ آپ نے پڑوس کا اتنا خیال فرمایا، پڑوس کا آپ نے اتنا خیال فرمایا، اور فرماتے ہیں وہ آدمی خوش ہو گیا، قرضدار کو قرض دیا، بال بچوں کے لیے اس نے روزی روٹی کا انتظام کیا۔ وہ آدمی جس نے وعدہ کیا تھا کل میں آؤں گا، وہ آیا اور کہا کہ میں نے معلومات کر لی ہے، ابو دلف بہت نیک آدمی ہیں، میں تمہارا مکان 10,000 میں خریدنے کو تیار ہوں، میں تمہارا مکان 10,000 میں خریدنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ سنو اب میں مکان نہیں بیچ رہا ہوں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا ابو دلف کو معلوم نہیں تھا اس لیے مکان بیچ رہا تھا، ابو دلف کو معلوم ہو گیا ہے انہوں نے میرا قرضہ چکا دیا ہے اس لیے مکان نہیں بیچ رہا۔ حضور نے فرمایا وَحَسِنْ لِجَارِكَ، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مومنہ، تم مومن کامل ہو جاؤ۔ اور میرے بھائی حضور نے یہ نہیں فرمایا اپنے مومن پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام اتنا بڑا دل رکھتا ہے، جہاں اپنوں پر شفقت کرتا ہے وہاں غیروں پر بھی شفقت کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومن پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، نہیں، تمہارا پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کے لیے کہا۔ اور میرے استاد گرامی یہاں پر فرماتے ہیں میرے بھائیوں پڑوس یہی نہیں جو تمہارے گھر کے بازو میں رہتا ہو، بلکہ کبھی آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، کبھی آپ پلین میں سفر کر رہے ہو، یا کہیں بھی سفر کر رہے ہو، تمہارے بازو میں جو تمہارے بازو میں بیٹھا ہے تمہارے ساتھ والا، وہ بھی تمہارا گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹے کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ اور حسن سلوک کرو، تاکہ جب جائے تو اسے پتا چلے کہ ہاں مسلمان خراب نہیں ہوتے ہیں، میں نے ایک مسلمان کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے، مسلمان تو الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ پوری حدیث شریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے، ایک ٹکڑا اور لے لیتا ہوں۔ حضور اسلام نے فرمایا جس کا ترجمہ میں آپ کو کرتا ہوں، اے ابو ہریرہ کم ہنسا کرو، ابو ہریرہ کم ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام امام الانبیاء، اتنا بڑا عہدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی قہقہا نہیں لگایا، جس کو کہتے ہیں ٹھٹھا مار کے ہنسنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کم سے کم ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ آج نوجوانوں کو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہنسنے کے لیے محفل اکٹھا ہوتی ہے، چلو یار موڈ بہت خراب ہے، چلو کہیں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں تاکہ دل کو اطمینان ہو۔ میرے بھائیو حضور نے فرمایا زیادہ ہنسی مذاق یہ دل کو مردہ کرتی ہے، اور آپ ہنسی کی محفل جما رہے ہو۔ آپ کی مسلمانی کون سی مسلمانی ہے؟ میرے بھائیو حضور کے دامن تلے آؤ، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں فوز مبین پنہا ہے۔ حضور نے فرمایا کم سے کم ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں تم رویا کرو
اور رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی عادت بنایا کرو، رونے کی عادت بنایا کرو، نہیں ہو سکے تو رونے جیسا چہرہ بنایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو رونے والا، رونے جیسا چہرہ بنانے والا ایسا بندہ کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب کی رحمت، دریا رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی رمضان میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا پل پار کر لیا ہے، یقیناً یہ توفیق ہے، لیکن رمضان میں چونکہ جگنے کی عادت ہوتی ہے اس لیے آدمی تھوڑا سویا پھر اٹھا تہجد پڑھا، سحری کرنا ہے۔ ان دنوں میں جب آپ کی عادت نہ ہو، کبھی آپ تہجد کے لیے اٹھو اور گھر والے سو رہے ہیں، آپ سناٹے کے عالم میں وضو بناؤ اور مصلی بچھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت 2 رکعت تہجد پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اور اس وقت جب دنیا نہ دیکھ رہی ہو اور آپ کے عمل میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، ایسے ٹائم میں آپ اللہ کی بارگاہ میں چند قطرے آنسو کو گرا دو، قسم خدا کی یہ آنسو کا قطرہ کل جہنم کو بجھانے کا کام کرے، جہنم کو بجھانے کا کام کرے۔ کبھی آپ کو 5 لاکھ روپے مل جائے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ خوشی کہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دیکھیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، سارے میل دور ہو جاتے ہیں، اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت نیک کام کیا ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، رونا یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک آگ قیامت کے دن چلے گی، جہنم کی آگ میرے امت کی جانب بڑھے گی، تو امت کہے گی اے آگ تجھے نمازوں کا واسطہ، روزوں کا واسطہ، وہ آگ قریب ہوتی آئے گی، اتنے واسطے کے بعد پیچھے نہیں جائے گی۔ حضرت جبریل آئیں گے، حضور علیہ السلام کو ایک پیالہ پیش کریں گے، یا رسول اللہ یہ پیالہ لیجئے، اس میں چند قطرے پانی ہیں، آگ کی جانب مار دیجئے۔ حضور ایسا کریں گے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ حضور فرمائیں گے اے جبریل یہ کون سا پانی تھا جو آپ لے کر کے آئے؟ جبریل کہیں گے حضور یہ آپ کے امتیوں کے آنسو ہیں جنہوں نے اللہ کے ڈر سے دنیا میں گرایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ انسان اگر روتا ہے تو جہنم کی آگ کو بجھانے میں مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت ہمیں بخشوانے والی نہیں ہے جب تک کہ دولت یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نہ ہو۔ ہمیں اللہ کو منانا ہے۔ کیسے منانا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب بھاگو۔ اللہ کی جانب کیسے بھاگو گے؟ اللہ کی جانب یہی بھاگنا ہے کہ اس کے حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ، اس کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی اللہ کی جانب آنا ہے۔ اور یہی آج کا ہمارا پیغام ہے سنی بڑی مسجد مدن پورہ سے کہ اے لوگوں، نمازیوں، آپ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، آپ زکوٰۃ دینے والے بھی ہو، لیکن آپ ایک چیز اور بڑھا لو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو پرہیز کرو، انشاءاللہ ساری عبادتیں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ رو، نہیں تو رونے جیسا چہرہ بناؤ۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا یہ اے ہمارے پیر و مرشد بتاؤ اگر کوئی رونے جیسا چہرہ نہ بنائے تو کیا کرے؟ کہا اپنی قسمت پر روئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل سخت کر دیا ہے، اور دل کی سختی یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کبھی کوئی بات اچھی لگے تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں رو لیا کرو، اللہ سے ڈر بھی جایا کرو، کبھی اپنے گناہوں کو 50 سال 70 سال 80 سال الحمدللہ اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے محاسبہ کیا کہ ہم نے اتنے دنوں میں کتنا گناہ کیا ہے؟ ان گناہوں کو یاد کر کے اور رب کے حضور کھڑے ہونے کو یاد کر کے آپ رو لیا کرو۔ یقیناً ایک بار سچے دل سے رونا یا 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا ابو ہریرہ کم سے کم ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہم موبائل لیتے ہیں، کامیڈی چیزیں دیکھتے ہیں، کون کون چیزیں ہمارے دل کو فرحت دینے والی ہے، ہماری طبیعت بدل گئی ہے۔ کل قرآن سنتے تھے،
دل کا میل دور ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب قرآن کی تلاوت سنی تو قتل کا ارادہ چھوڑ دیا اور کہا میری بہن مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو. اور حضور عمر فاروق روتے جا رہے ہیں، ان کے کفر کی طغیانی آنسو کی شکل میں بہتی جا رہی. آج ہمارا سوچ بدل گئی ہے، ہماری طبیعت نے سوچ لیا ہے ہم مناظر دیکھیں گے تو طبیعت کو فرحت ملے گی. یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ بے چین ہوتے تھے. ہمارے بزرگان کرام، خود خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے. اب مجھے بتاؤ، بچوں سے میں مخاطب نہیں جو حفظ کر رہے ہیں، ورنہ مجھے بتائیے رمضان میں تو الحمدللہ ہم 1-2 قرآن ختم کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ 11 مہینے میں کتنے ہمارے قرآن ختم ہو رہے ہیں. اور ختم تو چھوڑ دیجئے، کیا روزانہ ہم کبھی 1 رکوع 2 آیت 3 آیت ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے. یہ نہیں کرنا اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں عطا فرمائی. حضور غنواس رضی اللہ تعالیٰ کے چھٹی بنانے والے، آپ اس وقت حقیقی معنی میں چھٹی منائیں گے. حضور غریب نواز قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے تلاوت کریں. نہیں ہو سکے کثرت، روزانہ یار 3 آیت پڑھ لیا کرو، ان کے مشابہت اختیار کرو. روزانہ 2 آیت پڑھ لیا کرو. نہیں ہو سکے تو 1 آیت پڑھو تلاوت کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے. قسم خدا کی جو کام اللہ کی رضا کی نیت سے کی جاتی ہے، اللہ اس کام کو تھوڑا ہوتا ہے لیکن زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے فرمایا گیا، میرے نبی فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کم دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کم عملوں پر راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے کم عملوں پر راضی ہو جائے گا. شکوہ شکایت چھوڑ دو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو. جو تھوڑی عبادت کر کے لے کے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تھوڑی کو بڑی بنا کر کے پیش کرے گا. آپ نے سنا ہوگا روایت کو کہ ایک آدمی میدان محشر میں آئے گا، اور میدان محشر میں آنے کے بعد نام اعمال تولا جائے گا، اور اس کا معاملہ ایسا ہوگا کہ گناہوں کا دفتر وزنی ہو جائے گا، اور وہ جہنم کی جانب فرشتے اس کو بھیجنے لگیں گے. آنے والا ایک آئے گا اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار عالم اس کے عمل کو دوبارہ تولا جائے گا. آنے والا ایک چھوٹی سی پرچی اس کے نام اعمال کے ترازو میں، نیکیوں کے ترازو میں ایک چھوٹی پرچی رکھے گا، اور ایک طرف 99 گناہوں کے دفتر، ایک طرف ایک چھوٹی پرچی. جب تولا جائے گا وہ چھوٹی پرچی 99 کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گی. 99 کے مقابلے میں وہ بھاری ہو جائے گی. وہ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے جہنم میں جا رہا تھا جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور وہ آدمی جنت میں اپنا جو ہے گھر بنا لے گا. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. وہ جانے والا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا اے آنے والے یہ تو بتاؤ یہ میری کون سی نیکی تھی جو آج اس نے مجھے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں ہمیں جگہ دلا دی. حضور علیہ السلام نقاب رخ پلٹیں گے، اے میرے امتی کل دنیا میں تو نے ایک بار سچے دل سے مجھ پر درود پڑھا تھا، یہ اسی درود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے بچایا اور جنت میں تیری جگہ عطا فرما دی. دکھائی کتنی چھوٹی دے رہی ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے کم دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے چھوٹے عملوں پر راضی ہو جائے گا. اللہ تمہارے چھوٹے عملوں پر راضی ہو جائے گا. تو فرمایا اے ابو ہریرہ کم ہنسا کرو، کم ہنسا کرو، اور کسی کی مصیبت پر تو اور نہیں ہنسنا چاہیے. آج حال یہ ہوتا ہے جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، اگرچہ ہمارے سگا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی پریشانی آ گئی مرے دو دیکھا جائے، اچھا ہوا پریشانی میں ہے اب جیل کے چکر کاٹیں بہت خوشی ہو رہی ہے. نہیں، میرے حضور نے فرمایا وہ حسن جارک اپنے پڑوس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب پڑوس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو اپنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا ثواب کا کام یہ ہے کہ آدمی اسے عطا کرے
جو تمہارے رشتہ داروں میں تمہیں محروم کرے، جو تم سے دشمنی رکھتا ہو، تمہارے حق میں بد دعائیں کرتا ہو، تمہارے حق میں بد دعا کرے، تم اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند آتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ نہیں، ہمارے بھائی نے ہم کو نیوتا نہیں دیا، شادی میں نہیں بلایا، بچے کی منگنی کی فون تک نہیں کیا، اپنے بچوں کو منع کر دیں گے جانا نہیں وہاں۔ میرے بھائیوں، کیا حضور کی سنت یہی ہے؟ حضور کی سنت تو یہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور مائک آج میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، نہیں تو میں آپ کو سناؤں۔ حضور کی سنت جانتے کیا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا اسی محفل میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، اسی محفل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا تھا، جو کئی مسلمانوں کے قاتل تھے، جنہوں نے حضور کی نماز کے دوران آپ کے کندھے مبارک پر میگنی رکھی تھی، اونٹ کی اوجھڑی رکھی تھی، انہی میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ شہیدی نہیں کیا بلکہ مصلح کیا، کان ناک سب کاٹ ڈالے، دل کو چیرا گیا، چبایا گیا، ایسے لوگ بیٹھے تھے۔ مجھے بتاؤ آج کا انسان ہوتا اور قابض ہو جاتا، مجھے بتاؤ کیا وہ معاف کرتا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اپنی دشمنی نہیں دیکھنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے میرے حضور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ حضور نے جب سب پر قبضہ پایا، فتح مکہ ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مکہ والوں ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سب نے یہی کہا اے محمد عربی آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ سے ہمیں کرم کی امید ہے، آپ سے ہمیں کرم کی امید ہے۔ میرے بھائیوں، دشمن کرم کی امید رکھتا ہے، اور آج ہمارا سگا بھائی ہمارا دشمن ہے، اور اتنی لمبی دشمنی کہ سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا گیا بڑی راتیں آتی ہیں، شب قدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے جو اپنوں کو معاف نہ کر دے، جو اپنوں کو معاف نہ کر دے۔ صرف نمازیں ہی بخشوانے والی نہیں ہیں، ان باتوں کو جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور ہمیں عمل بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم چھٹی شریف مناتے رہیں گے، اور الحمدللہ منانا کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور میرا یقین کامل ہے کہ حضور غریب نواز اللہ کی عطا سے ہماری محفل کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور اپنے فیضان کرم سے مالا مال بھی فرما رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ فرمایا کم سے کم ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ حضرت ایک صحابہ رسول ہیں، حضرت تابعی ہیں، حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، مسلم شریف کے راویوں میں ان کا نام آتا ہے، تابعی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنے والے تھے کہ زندگی میں کبھی آپ نے ہنسا نہیں۔ اللہ اکبر، زندگی میں کبھی آپ نے ہنسا نہیں۔ ہنسنا اس طرح، ورنہ مسکرانا تو حضور کی سنت ہے یار۔ ہنسنا مندے میں کہا مار کے، ٹھٹا مار کے ہنسنا، ایک مومن ٹھٹا نہیں مارتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا مجھے جواب دینا ہے، اس لیے مسکرا لیتا ہے، ہنس لیتا ہے، لیکن ٹھٹا مار کے نہیں ہنستا ہے، جس کو آپ قہقہا کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہنسیں اور آپ کے پڑوس والے سنیں کہ گھر میں کوئی ہنسی کی محفل چل رہی۔ تو وہ محدث، بہت بڑے محدث تھے، زندگی میں کبھی ہنسے نہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کہتے تھے ایک بات کہ میں جب اللہ سے ملاقات کروں گا، پوری توجہ چاہتا ہوں، میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا، جب اللہ میرے ساتھ، جب میں دیکھوں گا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، اگر اچھا معاملہ فرمایا تب میں مسکراؤں گا، تب میں ہنسوں گا، ورنہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، زندگی بھر نہیں ہنسے۔ اور جب انتقال ہوا
غسال کو بلایا گیا، نہلانے والوں کو بلایا گیا۔ یہاں میں آپ کو اگر روکوں اپنی بات کو، میرے بھائیوں، آج ہمارے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، خیر ماں کا انتقال تو لیڈیز نہلائیں گی، باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا نہلانے والوں کو بلاتا ہے، مسجد سے جاؤ خادم صاحب کو بلا لاؤ، اب نہلانا ان کو ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو کس رات کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے نہلانا کیوں نہیں سیکھا؟ باپ آپ کا ہے، قربانیاں اس نے آپ کے لیے دی ہے، جائیداد اس نے آپ کے لیے چھوڑی ہے، اور نہلا کوئی اور رہا ہے، جائیداد تقسیم آپ کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ زندگی میں سیکھو مردے کو نہلایا کیسے جاتا ہے، اور باپ کو آپ نے نہلایا، گویا کہ بچپنے جو اس نے نہلایا تھا اس کا آپ تھوڑا سا حق ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ تو انتقال ہوتا ہے گھر پہ باڈی نہیں لے جاتے، نہیں اب لے جانے کی ضرورت کیا ہے، جماعت خانے میں بھیج دو، وہاں نہلانے کا انتظام ہے، وہیں سے قبرستان بھیج دو، اب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نہلاؤ، ان کی وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم کرو، جو انہوں نے وصیت کی ہے وصیت کو نافذ کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تب آپ نے صحیح معنوں میں اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ بہرحال جب ان کو نہلانے والا آیا تو کہا کدھر نہلانا ہے؟ کہا کہ غسل خانے میں چلے جاؤ۔ غسل خانے میں نہلانے والے گئے اور نہلانے والے واپس آ گئے، اور ان کے بھائی کو کہا، ان کا بھی نام بھی ربیعی تھا، ان کا بھی نام ربیعی تھا، کہا ہے ربیعی کس کے نہلانے کی تم بات کر رہے ہو؟ میں تو گیا اندر، وہ تو ہنس رہے ہیں، میں اندر گیا، میں تو دیکھا تختے پہ لیٹے لیٹے ربیع بن حراش ہنس رہے ہیں، کس کو نہلانا ہے؟ زندے کو نہلانا ہے یا مردے کو؟ ان کے بھائی کہتے ہیں اے غسال رک جاؤ، میں نے سمجھ لیا ہے، میرے بھائی نے زندگی بھر قسم کھائی تھی کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا، جب اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا اس دن میں ہنسوں گا، ورنہ میں زندگی میں ہنسوں گا نہیں۔ آج اس نے اللہ سے ملاقات کی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہے، اسی لیے میرا بھائی ہنس رہا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کم سے کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، اور ہنسنے کا ایک وقت ہے جب آپ اللہ سے ملو اور آپ کے نام اعمال آپ کے داہنے ہاتھ میں ہو، آپ کو 2 گز زمین تا حد نظر کشادہ کر دی جائے، آپ کی 2 گز زمین جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جائے، تب آپ کو یقیناً ہنسنے کا حق پہنچتا ہے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم گناہ کو دیکھتے رہیں تو رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے جو اللہ کو منانے کا ذریعہ ہو۔ بہرحال غسال نے نہلایا، کفن پہنایا، اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ ربیع بن حراش مرنے کے بعد ہنس رہے ہیں۔ جنازہ تیار ہوا، قوم کے لوگ آئے دیکھنے کے لیے، اور جب قوم کے لوگ آ کے کھڑے ہوئے تو ربیع بن حراش نے کفن سے اپنے ہاتھ کو نکالا اور آپ نے سب کو سلام کیا، آپ نے سب کو سلام کیا۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، اتتکلموا بعد الموت، اے ربیع بن حراش کیا تم موت کے بعد بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں، نتکلم بعد الموت، ہم موت کے بعد بات کر رہے ہیں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہے۔ لوگوں نے اور بات کرنا چاہیے، آپ نے کہا نہیں، ہمارے جنازے کو جلدی اٹھاؤ، قبرستان پہنچاؤ، وہاں ہمارا انتظار ہو رہا ہے، وہاں ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ان 5 باتوں پر میں نے 4 باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو چوتھی بات میں نے چھوڑ دی ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن میرے بھائیوں یہ 4 باتیں جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے، حضور علیہ السلام کی تمنا یہی تھی گویا کی کہ ہمارے امتی جانیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ آج ہم غوث پاک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کے لیے بیٹھے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، باپ کی وراثت سے
जो आपको मिला था सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और एक बुजुर्ग इब्राहिम कंदौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह पंचक्की चला रहे थे, बाग की सिंचाई कर रहे थे, 15 साल की नौजवानी का आलम है। वो बुजुर्ग गए तो आपने अदब का मुजाहरा फरमाया। क्या फरमाया? अदब का मुजाहरा फरमाया, इसलिए कि उनकी दाढ़ी सफेद थी, बुजुर्ग मालूम हो रहे थे। उनको बिठाया, खोशे अंगूर तोड़ के दिया, खिलाया। और अल्लाह वालों की जब किसी पर वो करम फरमा होते हैं तो ऐसी बातों पर खुश हो जाया करते हैं, ऐसी बातों पर खुश हो जाया करते हैं। अपने बगल से खली या रोटी का टुकड़ा लिया और गरीब नवाज को खिला दिया। वही गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट थी कि दिल की दुनिया बदल गई। वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह वाले हो गए। पीर मुर्शिद के साथ मदीना तैयबा गए, हुजूर इस्लाम की बारगाह में पीर मुर्शिद ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन हुजूर की बारगाह में सलाम करो। हुजूर गरीब नवाज ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया। जब आपने सलाम किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपके सलाम का जवाब इनायत फरमाया, जवाब इनायत फरमाया। यार हम लोग रोजाना जाते हैं, जब जाते हैं जितने लोग रोजाना सलाम करते हैं, 8 दिन रहते हैं, कभी जवाब हमने सुना? हुजूर गरीब नवाज ने जवाब को अपने कानों से समाअत फरमाया। ये उनके अल्लाह वाले होने की सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी दलील है। और हुजूर इस्लाम ने आपको फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन हम तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाही अता फरमाते हैं। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमेर मुक़द्दसा है, बहुत लंबी तस्वीर है, आपने सुना होगा। मुझे जो पैगाम देना है, आपने वाक़या सुने हैं, मुझे पैगाम देना है वो ये है कि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आए तो पूरा मुआशरा, पूरा हिंदुस्तान आपका दुश्मन था, कोई आपका मानने वाला नहीं था। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला जितनी उन्हें मुसीबतें देता है वैसे ही उनके मर्तबे को बुलंद फरमाता है। वो राजस्थान की सरजमीन, पथरीली सरजमीन गरीब नवाज के लिए मुंतखब की गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए पत्थरों की जमीन अल्लाह ने मुंतखब किया, इमामुल अंबिया बना दिया। और गरीब नवाज के लिए अल्लाह ने पथरीली जमीन मुंतखब फरमाई तो सुल्तानुल हिंद बना दिया। आज पूरी दुनिया में मुझे बताओ गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सा ऐसा खित्ता है जहां पर आज की शब हुजूर गरीब नवाज का जिक्र ना हो रहा हो? ये क्या वजह है? इसलिए कि इन्होंने सब कुछ अपना अल्लाह पर कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ताला ने सारे लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को वदियत फरमा दिया। और यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान आपके दर पर जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, और सबको गरीब नवाज नवाजते ही चले जाते हैं। अब मुझे बताओ यार, जब गैरों को इतना नवाजते हैं तो अपनों पर कितना करम होता होगा? जब गैरों को इतना नवाजते हैं तो अपनों को कितना नवाजते होंगे? गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप शब्बेदारी फरमाते और आपने अपने जिंदगी में 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया और हल्के इस्लाम में दाखिला फरमाया। वो अल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा आए, कहा वालिद मोहतरमा ऐसा ऐसा मामला है, आज मेरे हाथ लोगों ने इतना कलमा पढ़ा, आज मेरी शान बहुत बुलंद हो गई। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन तुम इसे अपना कमाल समझ रहे हो? कहा माँ मेरा नहीं तो किसका कमाल है? कहा उसमें मेरा कमाल है। माँ ने कहा मोइनुद्दीन इसमें मेरा कमाल है। कहा वो कैसे? कहा जब तुम शीरखारगी में थे, तुम्हें जब भी दूध पिलाना होता मैं बावजू होती, तब तुमको वजू के साथ दूध पिलाया करती, कुरान की तिलावत सुनाती थी। तो पता चला कि जहां लोग बड़े होने में अल्लाह के फजल का दखल होता है, वहीं माँ बाप के खिदमतों का भी दखल होता है। वही गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने देखा आए तो पानी बंद कर दिया गया आपने, इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह से इनका ताल्लुक बहुत मजबूत होता है, अल्लाह से इनका ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। यही वजह तो थी जब पानी मना किया गया तो आपने कहा एक प्याला तो दे दो। लोगों ने कहा चलो एक प्याला ले लो।
ایک پیالہ لیا اور پیالے میں پورے انا ساغر کو بلا لیا، پیالے میں پورا انا ساغر بلا لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی آدمی پیالے میں انا ساغر بلا لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتہ اللہ ابوات گرچہ ذا حلقم عبداللہ ابوات، اس لیے کہ ولی کا کہنا یا اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ عبداللہ اپنی زبان سے کہتا ہے. گویا کہ آپ نے کہا، آپ نے نہیں کہا، گویا کہ اللہ نے فرمایا اے پانی تو پیالے میں سمٹ آ، پورا انا ساغر پیالے میں سمٹ آ. آپ نے وہ بھی کرامت سنی ہوگی. اور یہاں آپ نے معافی بھی عطا فرمائی. لوگوں نے کہا حضور معاف فرما دیجئے، ہم نے آپ پر پانی بند کیا، آپ نے ایک ہی معافی میں سب کو معاف فرما دیا، اور آپ نے انا ساغر میں پیالے کو پلٹوایا تو پورا سارا انا ساغر بھر گیا. 811واں عرس چل رہا ہے، 811واں عرس چل رہا ہے جب سے خواجہ نے پیالے کو پلٹا، کبھی انا ساغر آج تک سوکھا ہی نہیں. گویا کہ یہ فیض رحمت ہے جو خواجہ غریب نواز نے جاری کیا تھا، آج بھی وہ پورے آب و افتاب کے ساتھ جاری ہے. میرے بھائیوں، غوث پاک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ نے معافی عطا فرمائی. یہاں بھی ملتا ہے کہ ہمیں ادب اور معافی یہ حضور غریب نواز کے دو ایسے پہلو ہیں کہ ہمیں اپنانے چاہیے. اپنے آپ میں دشمنی ختم کرو. تقریر ختم کرنے سے پہلے آخری پیغام، جس کے سگے بھائیوں میں دشمنی ہو، اللہ کے واسطے آپ جاؤ. آپ یہ مت سوچو یار میں پہلے جاؤں گا تو میری بے عزتی ہوگی. آپ اللہ کی رضا کے لیے جاؤ، اپنے بھائی کو سلام کرو، اپنے بھائی کو معافی مانگو. میرے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحیح معنوں میں چھٹی بنانا، اگر آپ نے اس بات پر عمل کیا تو یقیناً تاریخی محفل بھی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ محفل اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگی. آخری وقت آیا، حضور نے مدینے سے بھیجا تھا غریب معین الدین جاؤ ہندوستان جاؤ، اور جب آپ کا آخری وقت ہوا پہلے رجب کو آپ نے اپنا حجرہ بند کیا، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں اپنا حجرہ بند کیا، اور آپ اللہ میں لگ گئے. اللہ کا ذکر، حضور اسلام پر درود، قرآن کی تلاوت آپ کرتے رہے. 6 رجب کو جتنے اولیاء تھے سب نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. بس آخری بات، حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام معاملہ کیا ہے؟ آج آپ اجمیر تشریف لائے ہیں. کہا میں اپنے معین الدین کو لینے آیا ہوں. کہا میں اپنے معین الدین کو لینے آیا ہوں. جس نبی نے بھیجا تھا اسی نبی نے اپنے پاس لیا. اور یقیناً ایسے سچے عاشق رسول، ایسے سچے عاشق رسول کہ جب غسل دینے والوں نے قریب دیکھا، پیشانی مبارک کو پڑھا تو قسم خدا کی دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ آپ کی پیشانی پر جن کو نظر تھی انہوں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے، ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی